السلام علیکم ویورز، ناول 8 ایپیسوڈ نمبر 4۔ اس سے زیادہ بھی کوئی مغرور لڑکی ہے اس یونیورسٹی میں؟ ذوالقرنین نے زینیا کو بیزار نظروں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سمی کا کہنے لگا، بھلا اس میں دانت نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ مغرور نہیں ہے، وہ بہت نائس ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا جانتی ہے۔ لڑکوں کو تو ویسے ہی منہ نہیں لگاتی، کافی کڑک ہے لڑکوں کے معاملے میں، اس کو ایسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے ٹرین کیا گیا ہو۔ سمی نے کہا، کافی تفصیلی بات تھی جو زینیا شکیل پر کی گئی تھی۔ ذوالقرنین نے آنکھیں اسکیٹ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ سمی نے اس کے ایسے دیکھنے پر کہا، تجھے بڑا پتہ ہے اس کے بارے میں؟ ذوالقرنین نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، گریجویشن سے ساتھ ہے اور اب ماسٹر بھی ساتھ کر رہے ہیں، تب بھی اور اب بھی، میں کافی لحاظ سے بات کرتا ہوں۔ سمی نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں کیسے منہ لگا لیا اس نے پھر؟ ذوالقرنین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، پسند جو نہیں آیا تھا کہ سمی اس لڑکی کی تعریف کر رہا ہے؟ ہاں تو تم کیا مجھے بدتمیز سمجھ رہے ہو؟ سمی نے اس کے بازو پر ہٹ کیا۔ ذوالقرنین کا کہنا لگا، ویسے اس نے کھڑے کھڑے 3 لوگوں کو 5 طرح کے تاثرات سے ڈیل کیا۔ ذوالقرنین کسی سوچ کے تحت بولا، کیا مطلب؟ سمی کو سمجھ نہیں۔ پہلے مجھے پرسوچ نگاہوں سے دیکھا، پھر ایسا اگنور کیا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ ذوالقرنین نے ایک انگلی سمی کے سامنے کرتے ہوئے کہا، پھر جو اس کے ساتھ لڑکی تھی اس کے ساتھ کافی بیزار لہجے میں بولی۔ اس نے فلک کا حوالہ دیا، وہ تو ہے ہی اس قابل۔ سمی فلک کا تصور کرتے بولا، دونوں کی لگتی جو تھی۔ پھر اس لڑکے کی اچھی خاصی غصے میں بیچتی گئی، پھر تم نے اچھے انداز میں بات کی اور آخر میں بنا کسی تاثر کے کلاس سے باہر چلی گئی۔ بہت مزے سے سمی کو بتایا جا رہا تھا۔ پاگل ہے کیا، اتنا غور کر لیا؟ سمی نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، یہ تو عام سی بات تھی۔ ذوالقرنین نے کندھے اچکاتے کہا، چلو بورڈ دکھاتے ہیں، سر نے لسٹ لگا دی ہوگی۔ سمی اپنا بیگ اٹھاتے بولا۔ ذوالقرنین بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ گھر کیوں؟ کیفے جا رہے ہیں نا؟ فلک نے اس کے پیچھے آتے کہا، گھر جا کر بات کرتے، ابھی سر میں درد ہے۔ اس سے گلے ملتے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ فلک بھی اس سے مل کر واپس چلی گئی۔ زینیا گاڑی میں بیٹھ تو گئی تھی لیکن اس کی سوچ کا مرکز ذوالقرنین تھا۔ وہ اسی سوچ میں محو تھی کہ سامنے سے ذوالقرنین آتا دکھائی دیا۔ ذوالقرنین کی بائک زینیا کی کار کی سائڈ پر پارک تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان اس کے ہر عمل پر چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ذوالقرنین کے دائیں ہاتھ پر گول سا بھورے رنگ کا نشان ہے۔ وہ دماغ پر زور ڈال رہی تھی کہ یہ نشان اس نے کہاں دیکھا ہے۔ حیدر، یہ نام اس کے دماغ میں گونجا۔ آنکھیں فٹ سے کھلیں، لیکن وہ نہیں، اس کے ہاتھ پر زیادہ ڈارک نشان ہے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہو۔ وہ اپنی سوچوں اور خدشوں کو جھٹلا رہی تھی۔ اسی دوران ہیلمٹ پہنتے ہوئے ذوالقرنین نے اسے دیکھا۔ زینیا نے بھی اسے دیکھا۔ ذوالقرنین نے اس پر زیادہ فوکس نہ دیا اور بائک سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ اتنی عقل، میں اسے گھور رہی تھی، کچھ بولا کیوں نہیں؟ کم سے کم مجھے ٹوکتا، میری طرح اگنور کر کے گیا۔ اسے تو میں دیکھ لوں گی۔ وہ اسی کے انداز میں اگنور کر کے گیا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا اسے۔ ذوالقرنین افندی، جینز، سنیکرز، پولو کی وائٹ ٹی شرٹ، آئی گلاسز، ماتھے پر جیل سے سیٹ کیا ہوا پف، دائیں ہاتھ پر نشان۔ لیکن حیدر نہیں ہو سکتا، وہ تو کغانیا ہوا ہے نا۔ اگر وہ ذوالقرنین ہوا بھی تو کم سے کم مجھے ایسے اگنور نہیں کر سکتا۔ نہیں زینیا، وہ نہیں ہے حیدر، وہ ذوالقرنین ہے۔ کمرے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مسلسل چکر کھاتے ہوئے وہ صرف ایک ہی شخص کو سوچتی خود سے بول رہی تھی، اور وہ تھا ذوالقرنین، جو اسے بری طرح سے کھٹک رہا تھا۔ زینی، اس نے ماسک بھی تو پہنا ہو سکتا ہے، لیکن شکل تو کہیں سے بھی حیدر جیسی نہیں ہے، اور اس نے مجھے اگنور بھی کیا۔ مجھے برا کیوں لگا؟ اف، میں سوچ ہی کیوں نہیں ہوں؟ زینیا تو پاگل ہو جائے گی۔ اپنے سر کے بال پکڑتی وہ جھنجھلا کر بولی اور رائٹ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ واٹس ایپ کی رنگ ہوئی، موبائل اٹھائے تو سمی کا میسیج تھا۔ اس نے لسٹ شیئر کی تھی۔ بے ساختہ اس کا دل کیا کہ دیکھے سر نے اس ذوالقرنین کا نام کس گروپ میں شامل کیا ہے۔ 4 گروپس تھے 6 ممبرز کے ساتھ۔ زینیا کے گروپ میں فلک، سمی، زینیا، زینب، علی اور ذوالقرنین تھے۔ آخری نام پڑھتے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ پوری آنکھیں کھولے 2 سے 3 بار نام پڑھے۔ اس کو کیوں ایڈ کیا سر نے؟ دانتوں کو کچکچاتے ہوئے کہا۔ اس نے فون اٹھایا اور سمی کو کال ملائی۔ سمی اور ذوالقرنین 2 گھنٹے سے نوٹس ڈسکس کر رہے تھے، تبھی سمی کے موبائل پر مس فائر جگمگا اٹھا۔ سمی نے حیرانگی سے فون اٹھا کر دیکھا، پھر پلٹا، پھر سیدھا کیا کہ یہ اس کا ہی فون ہے نا؟ اسے کافی حیرانگی ہوئی تھی کہ زینیا نے اسے فون کیا تھا۔ السلام علیکم، نہایت تمیز سے سلام کیا گیا۔ السلام، سوری ٹو ڈسٹرب بٹ آئی ہیو ٹو آسک سم تھنگ، زینیا نے سنجیدگی سے مگر نرم لہجے میں جواب دیا۔ سمی نے ذوالقرنین کو دیکھا جو دھیان سے کان لگائے سن رہا تھا، کیونکہ سمی نے کال کو اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ جی کہیے زینیا، سمی نے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ سر نے گروپنگ کی ہے، چلیں یہ بھی میں ایکسیپٹ کر لوں کہ ذوالقرنین کو ہم گروپ میں رکھ لیں، مگر زینب، میں اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی۔ یا تو اسے کسی اور گروپ میں کر دیتے ہیں یا میں ایکسچینج کر لیتی ہوں، زینیا نے اسی لہجے میں کہا۔ کہنا تو وہ ذوالقرنین کے خلاف چاہتی تھی، لیکن وہ بول زینب کے خلاف گئی۔ یہ فطری طور پر ہوا تھا۔ نہیں، آپ کیوں جائیں گی؟ میں نے سر سے بات کرنا چاہی تھی، مگر سر نہیں مانے، سمی نے فوراً سے جواب دیا۔ کافی تہذیب سے جواب دیا گیا تھا۔
ذوالقرنین تو اس کے ادب پر حیران ہو رہا تھا اور ہضم بھی نہیں ہو رہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ لسن مس، وٹ ایور یو آر، گروپنگ کا مطلب آپ کی پرسنل رائے نہیں ہوتی، یہ ہو وہ نہ ہو، آپ کو اپنے پارٹ پر دھیان دینا ہوتا ہے۔ آپ کی رائے پر سب چلیں تو ڈگری تو کوئی حاصل نہ کر سکے۔ گروپنگ کے لیے ہم سے نہیں پوچھا گیا اور آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، سو جسٹ فوکس آن یور ورک، ڈونٹ ٹرائی اینی فولش۔ دانتوں کو پیستے ہوئے ہر لفظ کو چبا چبا کر کہا جیسے کوئی براس نکال رہا ہو۔ لہجہ بے حد بیزار تھا، مگر آگے سے جواب نہ ملا۔ ذوالقرنین نے آئی بروز جھکا کر سمی کو دیکھا۔ یا سمی نے ڈرتے ڈرتے کہا، بہت شکریہ سمی، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے آپ کو کال ملا کر غلطی کی۔ امید ہے کہ آپ اب جس پارٹنر کے ساتھ کام کریں گے وہ کافی چیلنجنگ ہے۔ گڈ لک، اللہ حافظ، نرم لہجے مگر سنجیدگی سے جواب دیا اور کال کٹ دی۔ کتنی عقل ہے اس میں، ذوالقرنین کو حیرانگی ہوئی تھی، جوابی کارروائی کیوں نہیں کی، اتنی تو انسلٹ کی تھی اس نے۔ سمی نے اپنا سر پکڑ لیا، اسے امید نہیں تھی کہ ذوالقرنین ایسا کچھ کرے گا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ ذوالقرنین پر دارا۔ بس کرو، کتنا سر چڑھایا ہوا ہے تم نے اسے، اور دیکھ لینا اسی گروپ میں رہے گی، اکڑ دیکھو ذرا۔ اوپر سے دبنگ بنتی ہیں ایسی لڑکیاں، مگر اندر سے گیدڑ جیسی ڈرپوک ہوتی ہیں، ذوالقرنین نے غصے سے کہا اور نوٹس پر دھیان دیا۔ تو پاگل ہے، اس سے جتنی عزت سے بات کی جائے کم ہے۔ 4 سالوں سے ساتھ ہے ہمارا، ہر بار ہماری گروپنگ ہوتی ہے، اور تو نے کیا کیا؟ اس کے کلوز، اس کے کی پوائنٹس لیول کے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹس پک کرتی ہے جو ہم نہیں کر پاتے۔ اس کی نظروں میں مجھے تم نے گرا دیا بیوقوف، اس نے ذوالقرنین کو خونخوار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ دوست تو میرا ہے، ڈر لڑکی سے رہا ہے، بس کر۔ ذوالقرنین کو وہ اوور ریئیکٹر لگ رہا تھا۔ تجھے نہیں پتا کچھ، سمی نے سر جھٹکا۔ اگر اس نے گروپ لیو کیا تو پھر دیکھنا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، سمی نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بس کر، ڈرامہ ایکٹر کیوں بن رہا ہے؟ ذوالقرنین نے اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ سمی نے اسے گھورا جو اسے ایکٹر بنا رہا تھا۔ اس کے سچے تاثرات کو ایکٹنگ کہہ رہا تھا۔ یہ لڑکیاں صرف لمبی لمبی پھینکنا جانتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ان سے، اس لیے ٹینشن فری رہ، ذوالقرنین نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ سر مجھے اس گروپ میں کام نہیں کرنا، زینیا نے تقریباً پوری کلاس پر ہی بم پھوڑا تھا۔ سمی نے حیرت سے زینیا کو اور غصے سے ذوالقرنین کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ سر مجھے مسئلہ ہے اس گروپ کے ممبر سے، بنا کسی لحاظ کے صاف وجہ بتائی گئی، اتنی صاف کو تھی یہ ذوالقرنین کو علم ہو گیا تھا کہ محترمہ اصل بات کھولنے میں دیر نہیں لگائے گی، اور دماغ کے کسی کونے میں یہ ڈر بھی آ گیا تھا کہ کل رات کی گئی بدتمیزی نہ سر کے سامنے رکھتے۔ جیسے کہ کیا مسئلہ ہے؟ سر نے گلاسز اتارتے وجہ دریافت کی۔ ان کے لیے شاکنگ بات تھی کہ زینیا نے انکار کیا ہے۔ سر مجھے فلک کے علاوہ سب سے مسئلہ ہے، زینب مجھے کسی صورت قبول نہیں، علی ٹھیک ہے لیکن میں ان کے رائے سے متفق نہیں ہوتی، سمی سے مزید کوئی گروپنگ نہیں چاہتی، اور رہی ذوالقرنین، یہ کافی سمجھدار ہیں، یہ بنا کسی گروپ کے بھی ایکٹیولی کام کر لیں گے۔ سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے سب کے چہرے پر ہوائیاں چھوڑ دی تھی۔ ذوالقرنین تو بس اس کی دیدہ دلیری کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ اکڑوں کے ساتھ زبان کی تیز بھی ہے۔ زینیا بچے، سمی اور علی کے آپ کے پرانے ممبرز ہیں، اب لاسٹ سیمسٹر میں اتنے اسٹرانگ ممبرز چھوڑ رہی ہیں، ایسا کیوں؟ سر نے مسکرا کر نرمی سے دریافت کیا۔ پوری کلاس زینیا کو دیکھ رہی تھی۔ سر اس کی وجہ ذوالقرنین ہے، زینیا نے انتہائی صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ ذوالقرنین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس دشمن صفت لڑکی کو دیکھا جو بنا ڈرے بول گئی تھی، یعنی اس نے عزت بھی نہیں رکھی۔ سر نے ذوالقرنین کی طرف دیکھا جو خونخوار نگاہوں سے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ انہیں ایک پل لگا تھا سمجھنے میں کہ یہ غلطی کس نے کی ہے۔ آپ بتائیں کیا رائے ہے آپ کی؟ سر نے بات ختم کرتے ہوئے زینیا سے پوچھا۔ سمی کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سر نے اگر پوچھا ہے تو زینیا یقیناً کسی اور گروپ کا انتخاب کرے گی۔ سر میں مہین اور فیصل کے ساتھ گروپنگ کرنا چاہوں گی، زینیا نے مہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مہین کا چہرہ ایک دم خوشی سے چمک اٹھا۔ سر وی آر آنرڈ اگر زینیا ہمارے ساتھ گروپنگ کرے، فیصل نے خوش دلی سے کہا۔ انہیں علم تھا کہ زینیا جیسے ذہین لڑکے کا گروپ میں ممبر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے مہین اور فیصل کے گروپ میں 2 ممبرز نکال کر ذوالقرنین کے گروپ میں کر دیے گئے، اور اسی طرح زینیا اور فلک کو مہین اور فیصل کے گروپ میں کر دیا گیا۔ فلک کو اس لیے کیونکہ وہ حد سے اکھڑ گئی تھی کہ جہاں زینی وہیں وہ۔ سمی کو بے حد افسوس ہوا تھا، 4 سال کا ساتھ تھا، ہمیشہ ان کا گروپ جیتتا آیا تھا۔ فیصل وغیرہ نے کافی ہاتھ پیر مارے تھے کہ کس طرح زینیا ان کی طرف ہو جائے، مگر زینیا نے سمی کا گروپ نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ پارٹنرشپ نہیں رہی تھی، زینیا کا فیصل کے گروپ میں شامل ہونا یعنی کھلے عام سمی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ زینیا کے کی پوائنٹس ہمیشہ حیدر بنا کر دیتا تھا، وہ فوجی دماغ کا بندہ تھا اور زینیا کو اسی طرح سے ٹرین کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے طریقے بتاتا تھا کہ کیسے کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں، اور یہی تو اصل راز تھا زینیا کے ذہین ہونے کا۔ ذوالقرنین کا جبڑا تن گیا تھا، سمی کا منہ لٹک گیا تھا، اور فیصل مہین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سر نے لیکچر دیا اور چلے گئے۔ سمی ڈھیلے سے انداز میں اس کے پاس آیا۔ چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا دے دی زینیا،
پارٹنرشپ توڑ دی، مجھے بات کرنے کا موقع تو دیا ہوتا، وہ کافی مایوسی سے بولا۔ ذوالقرنین کن آنکھیوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جو تم نے اور تمہارے دوست نے زبان چلائی تھی، اس کے بعد میں تمہیں بات کرنے کا موقع دیتی، فلک ترک کر بولی۔ تم میرے منہ نہ لگو، چپ رہو۔ بہت ہی ضبط سے فلک کی تیز زبان کو برداشت کیا تھا، ورنہ فلک کچھ کہے اور سمین جواب نہ دے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ زینیہ، سمین نے اسے مخاطب کیا جو بیگ میں نوٹس ڈال رہی تھی۔ زینیہ نے بیگ کندھے پر پہنا اور اس کے سامنے آئی۔ میرے کردار میں ایک بات بہت کوٹ کر بڑی ہے، اور وہ ہے میری سیلف رسپیکٹ کی رسپیکٹ۔ اگر کوئی تمہیں زیرو سمجھے اور خود کو کوئی توپ چیز، تو بہتر اور تسلی بخش حل یہی ہے کہ اسی عمل اور محنت سے جواب دیا جائے۔ مجھے چیلنج کیا گیا ہے، سو آئی ایکسیپٹ اٹ۔ ملتے ہیں پریزنٹیشن والے دن فل فارم میں۔ ذوالقرنین پر ایک نگاہی غلط ڈالتے ہوئے وہ تیزی سے کلاس روم سے باہر چلی گئی تھی۔ سمین نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا، پھر پاس کھڑی فلک پر نظر گئی جو آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے ترک کر فلک سے کہا۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول رکھا کر اور خبردار جو آئندہ سے ہائی ڈریسنگ کی۔ لگنا تو ویسے ہی بھونگے ہی ہوتا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ گندے مندے کپڑے پہن لیے جائیں۔ اس کی طرف ذرا جھک کر دانتوں کو پیس کر کہا۔ اس کے لہجے میں صاف غصہ، جیلسی نمایاں تھی۔ اس کی طرف آنکھیں سکیڑتی کلاس سے باہر چلی گئی، لیکن سمیع اس بات کو سمجھ نہیں پایا۔ اس کو اس کی غصے والی آواز پر ہی غصہ آ گیا۔ جیسے ہی وہ مڑا تو سامنے زرمین کو دیکھا، جو اپنی دوست کے کان میں سمیع کو دیکھتے کچھ کہہ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر حیا شرم کی سرخی واضح تھی۔ اور سمیع کو اب سمجھ آئی تھی کہ فلک جی کیا بول رہی ہیں۔ کیا کہا تھا میں نے، وہ اس گروپ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ ذوالقرنین کو آ کر غصے سے کہا۔ ڈونٹ وری، دیکھ لوں گا۔ بلا سمیع کے غصے کی پرواہ کیے وہ بولا اور اٹھ کر کلاس سے چلا گیا۔ اس کا غصہ ابھی تک ہائی تھا۔ ایک لڑکی نے ٹکر دی تھی۔